You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک اس کا باطن ہوتا ہے۔ عام طور پہ ہر انسان کی نظر اپنے ظاہر پر ہی ٹک جاتی ہے، اور انسان کی نظر جہاں تک پہنچتی ہے اسی حد تک وہ اس چیز کو بنانے اور سنوارنے کی فکر لیتا ہے۔ تو اگر کسی کی نظر اس کے ظاہر پر ہی ٹکی ہوئی ہے تو ساری محنت، ساری کوشش اپنے ظاہر کو بنانے پر ہی وہ لگاتا رہے گا، پوری زندگی وہ اسی میں مصروف عمل رہے گا۔ چہرہ ہمارا اور آپ کا یہ ظاہر ہے، تو جس کی نظر اسی پر ٹکی رہی وہ اسی چہرے کو بنانے اور سنوارنے میں مصروف عمل رہے گا۔ اس بدن پہ نظر جمی ہوئی ہے تو اسی کو بنانے اور سنوارنے میں مصروف عمل رہے گا۔ اچھے کپڑے ہوں، عمدہ رہائش ہو، یہ پلر اور دیواریں نظر آتی ہیں تو پھر اس کو بنانے سنوارنے پر وہ ساری صلاحیتیں لگا دے گا۔ کیسے یہ پلر خوبصورت دکھائی دے، اس میں ٹائل لگوائیں، پتھر لگوائیں، یہ چھت کیسی خوبصورت دکھائی دے، کیونکہ یہ ظاہر تک نظر ٹھہری ہوئی ہے۔ تو انسان کی یہ فطرت ہے، جہاں جہاں اس کی نظر جاتی ہے اور وہ اس سے متعلق بھی ہے تو پھر وہ اس کو بنانے اور سنوارنے کی فکر کرتا ہے۔ یہ انسانی فطرت میں شامل ہے۔ کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ نے انسانوں کو ان کے ظاہر کے ساتھ وہ باطن بھی دکھا دیا جو ہر انسان کے اندرون میں موجود ہے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ یہ آنکھیں ہمیں اور آپ کو اللہ نے جو عطا کی ہیں، ان سے ہم نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں۔ جن لوگوں کی آنکھوں کی قوت بصارت ختم ہو جاتی ہے اسے ہم اور آپ اعمیٰ، نابینا اور اندھا کہتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کے 17ویں پارے میں سورۃ الحج میں اللہ رب العزت والجلال نے یہ وعدے کیا کہ یہ آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی، دل بھی اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں موجود ہیں۔ اگر کسی انسان کی ان آنکھوں کی بصارت، دیکھنے کی قوت اور صلاحیت ضائع ہو جائے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی یہ ظاہری آنکھیں تو بینائی سے بھرپور ہیں، ان کی یہ ظاہری آنکھیں دیکھتی ہیں، چاند، سورج، ستارے، سیارے، زمین، آسمان، بہتے ہوئے دریا، ٹانٹے مارتے ہوئے سمندر، جنگل، درخت، سبھی کچھ ان کو نظر آ رہا ہے۔ نشیب و فراز سب دکھائی دے رہا ہے۔ ان کی یہ والی آنکھیں اندھی نہیں ہوئی، ان کے وہ دل اندھے ہو گئے جو سینوں میں موجود ہیں۔ لا تعمل الابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، 17ویں پارے میں سورۃ الحج کی آیت ہے۔ ان کی یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوئی، ان کے وہ دل اندھے ہو گئے جو سینوں میں موجود ہیں۔ اگر یہ آنکھیں اندھی ہو جائیں تو یہ کائنات نظر نہیں آئے گی۔ اگر دل اندھے ہو گئے تو پھر عالم برزخ، عالم محشر، قیامت کے احوال کچھ بھی نظر نہیں آئیں گے اگر دل اندھا ہو گیا۔
قرآن مجید نے ایک اور مقام پر اس حقیقت کو اجاگر کیا ہے ایسے ہی لوگوں کے لیے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہیں مگر ان سے یہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر ان سے یہ دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان بھی ہیں مگر ان سے وہ سنتے نہیں۔ جن کے لیے قرآن میں مضمون نازل ہوا وہ قرآن مجید کے اولین مخاطبین ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ذات محمد میں خود اتنے معجزات تھے کہ جس نے سچی نظر سے میرے مصطفیٰ کو ایک مرتبہ دیکھ لیا وہی میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا وجود مبارک اتنے عظمتوں رفعتوں سے بھرپور تھا، اتنے کمال معجزات آپ کے وجود مبارک میں موجود تھے کہ جو آپ کو دیکھ لیتا، جو آپ کی بات سن لیتا، اگر اس کی آنکھوں میں واقعتاً دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے ایک نظر میں میرے مصطفیٰ پہ قربان ہو جاتا تھا، اور کسی کے پاس دیکھنے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ، انہوں نے میرے مصطفیٰ کے کس دور کو نہیں دیکھا مکی زندگی میں؟ وہ کون سے معجزات ہیں جو ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں گزرے، لیکن دیکھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی تھی۔ ایک ضد اور عناد کے نتیجے میں انہوں نے میرے مصطفیٰ کو صرف محمد بن عبداللہ کے عنوان سے دیکھا، کبھی بھی محمد الرسول اللہ کے عنوان سے دیکھنے کی ان کو توفیق ہی نہیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلتے تھے ان کی قوت تاثیر کا کیا عالم تھا، اللہ اکبر۔ جب میرے مصطفیٰ قرآن پڑھتے تھے تو لوگ زبان مصطفیٰ سے قرآن کو سن کر ایمان لے آتے تھے، لیکن جن کے کانوں میں قوت سماعت ہی نہ ہو، وہ قوت سماعت جو مطلوب ہے، اور کچھ بھی سنیں ان پہ کوئی اثر نہیں مرتب ہوتا۔ دیکھنے کے لیے نظر چاہیے۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آئے وہ کون سی نظر مطلوب ہے جس سے حقیقت نظر آ جائے، وہ کون سی نگاہ مطلوب ہے جس سے حقیقت دکھائی دے جائے۔ کن لوگوں کو ان آنکھوں میں قوت بینائی ہونے کے باوجود قرآن نے اندھا کہا ہے؟ کن لوگوں کو ان کانوں کے پردوں میں قوت سماعت کے موجود ہونے کے باوجود قرآن مجید نے بہرا کہا ہے؟ آنکھیں دیکھ رہی ہیں لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ اندھے ہیں، ان کے کان سن رہے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہ بہرے ہیں، انہیں وہ حقیقت نظر نہیں آ رہی جو دکھنی چاہیے، یہ کسی بات کی اس گہرائی تک نہیں پہنچ رہے ہیں اس بات کو سن کر جہاں تک پہنچ جانا چاہیے۔ چونکہ تمثیل سے تفہیم میں تصیل ہوتی ہے، مثال دے دینے سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ میں آپ کو اس حقیقت کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ آپ کے پاس ایک پیالے میں دودھ موجود ہے، بھینس کا دودھ ہے، دنیا پیتی ہے اسے، آپ بھی پیتے ہیں، لیکن آپ نے پیالے میں بھرے اس دودھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس میں آپ انگلی ڈال کے آپ کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ پیالے میں موجود دودھ میں انگلی ڈال کے آپ کیا چیز تلاش کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اس دودھ میں گھی ہوتا ہے، میں اسی گھی کی تلاش میں ہوں۔ کیا اس کی نظر وہاں تک پہنچ رہی ہے؟ کیا اس کی نظر میں وہ حقیقت ہے؟ کیا اس کے دل اور دماغ میں یہ حقیقت موجود ہے کہ واقعتاً وہ گھی اسی دودھ میں موجود ہے؟ باہر سے نہیں آئے گا، لیکن نکالنے کا جو طریقہ ہے، جب وہ ترتیب اختیار کرو گے تو اسی دودھ سے تمہارے ہاتھ میں گھی آ جائے گا۔ لیکن جس ترتیب سے گھی نکالا جاتا ہے
تم نے وہ ترتیب ابھی اختیار نہیں کی. اس دودھ میں انگلی ڈال کے تم چاہو کہ گھی مل جائے، یہ ناممکن ہے. گھی بے شک اسی دودھ میں موجود ہے، لیکن ایسے انگلی ڈال کے آپ گھی کو تلاش نہیں کر سکتے. اس نے انکار کر دیا کہ جب ایک چیز اس میں موجود ہے تو مجھے مل جانی چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ آنکھوں سے اندھا ہے. اس دودھ میں جو گھی موجود ہے وہ اسے نظر نہیں آ رہا. اس کی یہ آنکھیں نہیں، اس کا دل اندھا ہے جو سسٹم کو ماننے کو تیار نہیں. اس کا دل اندھا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس دودھ میں اگر گھی ہے تو نکالو، انگلی سے نکال کے دکھاؤ. اور اگر ابھی انگلی سے اس دودھ کے اندر سے گھی نہ نکال سکے تو میں نہیں مانتا کہ اس کے اندر گھی ہے. اس کی یہ آنکھیں اندھی ہیں، یہ اس کا وہ دل اندھا ہے جو سسٹم کا انکار کر رہا ہے. آپ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ واقعتاً وہ گھی اسی دودھ میں موجود ہے، لیکن پہلے اس کو پکانا پڑے گا. اس کی ترتیب ہے. اس ترتیب کے مطابق جب آپ چلیں گے تو ایک وقت وہ آ ہی جائے گا کہ آپ کے ہاتھ میں گھی آ جائے گا. آپ کے ہاتھ میں گھی ہوگا، اسی دودھ سے ہوگا. اسی طرح اسلام نے ہمیں اور آپ کو جو حقائق سمجھائے ہیں وہ سارے حقائق ان نظروں سے ہی نہیں دیکھے جا سکتے. ان حقائق کو صرف ان کانوں سے سنا ہی نہیں جا سکتا. ان حقائق کو جاننے کے لیے، ان حقائق کو سمجھنے کے لیے پہلے غیب پر ایمان لانا پڑے گا. غیب پر ایمان لائے بغیر کوئی انسان برزخ کی زندگی کو سمجھنا چاہے، مرنے کے بعد کی زندگی سے واقف ہونا چاہے، غیب پر ایمان لائے بغیر میدان محشر کے واقعات اور حالات کو وہ سمجھنا چاہے، اعمال کے وزن کو وہ جاننا چاہے، اس کا دل نہیں مانے گا، اس کا دماغ ان حقیقتوں کو تسلیم نہیں کرے گا. ایک ترتیب ہے ان حقیقتوں تک پہنچنے کے لیے. ایک ترتیب ہے وہاں تک اپنے ذہن اور اپنے فکر کی رسائی کے لیے. اس کی اولین اور کڑی شرط ہے سب سے پہلے تم غیب پر ایمان لاؤ. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے کامیاب انسانوں کے لیے وہ صفات بیان کی ہیں. ان میں سب سے پہلی صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب. جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں انہیں ہدایت ملے گی، وہی کامیاب ہو سکتے ہیں. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولین مخاطبین ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں نے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا. مشکل بہت تھا. 360 معبودوں کی پجاری ہیں. میرے مصطفیٰ کی تعلیمات کے نتیجے میں ان کی زبانیں ہی نہیں، ان کا ضمیر پکار اٹھا ان معبودوں میں سے کوئی معبود ہے ہی نہیں. معبود ہے تو صرف اکیلا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کو تسلیم کرنا آسان کام نہیں ہے. اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے غیب پر ایمان لانے کی اولین کڑی شرط ہے. اور صرف یہی نہیں کہلوایا گیا کہ کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بلکہ یہ بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں. آپ نے تو تسلیم کر لیا جیسے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر کس کے سامنے گواہی دینا مطلوب ہے؟ گواہی وہاں دی جاتی جب سامنے والا کوئی منکر ہو، وہی تو گواہی کی ضرورت پیش آتی ہے. آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ نے آپ کے اس ایمان کو قبول کر لیا. گواہی کیوں رکھی گئی کہ صرف لا الہ الا اللہ ہی نہ کہو بلکہ یہ بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی آپ کے دل اور دماغ پر اللہ کی وحدانیت دلائل اور شواہد کے ساتھ موجود ہے. اس میں کوئی ضعف نہیں، اس میں کوئی کمزوری نہیں.
اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی تذبذب نہیں۔ اللہ اکبر۔ جس اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، جس کو چھو نہیں سکتے، جس سے بات چیت نہیں کر سکتے، اس کے وجود کا اتنا یقین کہ پہلے تو اس کی وحدانیت کو تسلیم کیا، پھر ساتھ میں آپ نے گواہی بھی دے دی، ہاں میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دینے کی پوزیشن میں ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس اسٹیج پہ آنے کے لیے کہ آپ گواہی دینے کی پوزیشن میں آ جائیں، اس کے لیے بڑا علم چاہیے اور اللہ کی معرفت چاہیے۔ جیسے میں نے مثال دی کہ دودھ میں گھی موجود ہے، اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے ایک ترتیب کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ اسی طرح کائنات کی ہر شے میں اللہ کے وجود کے دلائل موجود ہیں۔ اللہ کی قدرت کو دیکھو، اسے تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کی قدرت کے عجائب کائنات کے ہر ذرے میں اتنے موجود ہیں، جس ذرے کو آپ اٹھائیں گے وہاں اللہ کی قدرت نمایاں نظر آئے گی۔ پھر کیا دقت ہے کہ آپ کہہ دیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر اس میں کوئی دقت نہیں، آپ دلائل اور شواہد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے والے بن جائیں گے۔ چھوٹی سی لکڑی گلاب کی، اسے کہاں گاڑا؟ جہاں گوبر پڑا ہے، غلاظت پڑی ہے، غلاظت بھری زمین میں اس لکڑی کو آپ نے گاڑ دیا۔ پھر وہ کون سی طاقت ہے جو اس لکڑی کو ہرا بھرا بنا کر اس کی جڑوں کو زمین میں پیوست کر کے اس لکڑی کو پھر اس کو درخت کی شکل میں بڑھانا شروع کر دیتا ہے؟ کوئی نہ کوئی ہے ضرور، اس میں کانٹے آ جاتے ہیں، اس میں شاخیں نکلنے لگتی ہیں، نیچے جتنی غلاظت آپ ڈالیں گے اسی قدر وہ پودا تیز رفتاری کے ساتھ میں بڑھے گا۔ کلی آ گئی، نہ جانے کہاں سے آ گئی، کلی چٹک گئی، اس کی حسین پنکھڑیاں بکھر گئیں۔ کتنا حسین ہے گلاب کا پھول، کتنا جاذب و نظر ہے گلاب کا پھول، اس کو دیکھتے ہی دل اور دماغ باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اس غلاظت اور گندگی سے نکلنے والا پودا، اس میں یہ پھول، اس کے رنگ، اس میں قربان، اور پھر اس کی خوشبو سونگھی تو مشام جا معطر، اس کی ہر پنکھڑی سے، اس کی ہر پتی سے، اس کے ہر کانٹے سے، اس کی ہر شاخ سے میرے رب کی قدرت آیاں اور نمایاں ہے۔ جس طرح آپ اس شخص کو کامل العقل انسان نہیں مانتے جو یہ کہے کہ دودھ میں گھی کہاں، اگر ہے تو انگلی سے نکال کے دکھا دو، آپ اس کو عقلی لحاظ سے معذور سمجھیں گے کہ کیسا پاگل اور دیوانہ ہے انسان جو اس دودھ میں گھی کی حقیقت کا انکار کر رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے اس کائنات میں رہ کر کہ اللہ کے وجود کی کوئی نشانی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے تو وہ آنکھوں سے اندھا ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے ان کانوں سے اللہ کی قدرت، اس کی نشانیاں جو تم بیان کر رہے ہو یہ سنائی نہیں دے رہی ہیں، واللہ وہ اپنے کانوں سے بہرا ہے۔ اگر اس کا دل اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہا ہے کہ کائنات کے ہر ذرے میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں اور وہی نشانی اس کے وجود کا ثبوت ہے، وہ دل کا اندھا ہے۔ ایمان بالغیب، غیب پر ایمان لانا پڑے گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ ایمان بالغیب، غیب پر ایمان لاؤ۔ وہ تمہارے اس مادی احساس، مادی شعور، یہ آنکھیں جو اس میں بینائی موجود ہے، یہ کان جو اس میں ظاہری قوت سماعت موجود ہے، اس سے ما وراء الورا ہیں وہ غیبی حقیقتیں جو تم کو صرف اس بنیاد پر تسلیم کر لینی ہے کہ اللہ کے سچے رسول نے وہ غیبی حقیقتیں تمہیں بتائی ہیں۔ اگر پہلو میں ایسا دل رکھتے ہو تو کہو
اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ایمان قبول کیا، سارے فرشتے ایمان والے، تمام انبیاء و رسول ایمان والے، ان کا ایمان کوئی تعجب خیز نہیں۔ فرشتے اگر اللہ پر ایمان لائے ہیں تو ان کا یہ ایمان تعجب خیز نہیں، انہیں اللہ کی معرفت حاصل ہے، انہیں اللہ کی قدرت کا مکمل علم ہے، وہ تو اللہ پر ایمان لائیں گے ہی لائیں گے، ان کا ایمان باعث تعجب نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام ان پر تو وحی نازل ہوتی تھی، بلا شبہ وہ صاحب ایمان، نبی سب سے پہلے اس وحی پر ایمان لاتا ہے جو اس پر من جانب اللہ نازل ہوئی، سب سے پہلے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، یہ قرآن مجید کا بیان ہے، سب سے پہلے رسول اس پر ایمان لاتا ہے، اس میں بھی کوئی تعجب کی بات نہیں۔ صحابہ ایمان لے آئے، ان کی عظمتوں کو سلام، بڑا مضبوط اور پختہ ایمان تھا ان کا، لیکن ان کا ایمان باعث تعجب نہیں ہے۔ تعجب کس بات پہ ہو؟ ان کے سامنے اللہ کے رسول موجود ہیں، ان کا وجود بذات خود ایک معجزہ ہے۔ اگر وہ ایمان لائے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر، اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ ایمان بہت پختہ، بہت اعلیٰ، ان صحابہ کا ایمان اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ اللہ نے ان کے ایمان کو معیار بنایا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کہ ویسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ ان کا ایمان ہمارے اور آپ کے لیے معیار ہے، ان کا عمل ہمارے اور آپ کے لیے معیار ہے، بڑے عظیم ہیں صحابہ، لیکن پھر بھی میرے مصطفیٰ نے کہا کہ ان کا ایمان تعجب خیز نہیں۔ تعجب بھرا ایمان کن کا ہے؟ تعجب خیز ایمان کن کا ہے؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تعجب سے بھرپور، تعجب خیز ایمان ان کا ہے جو مجھ پر مجھے دیکھے بغیر ایمان لائیں گے۔ ہم نے اور آپ نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا، ان کے رخ زیبا کی زیارت نہیں کی، ان کی نورانی پیشانی ہماری اور آپ کی نگاہوں میں نہیں، ان کی حسین ابرو ہماری اور آپ کی نگاہوں میں نہیں، گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ میرے مصطفیٰ کے وہ ہم نے اور آپ نے نہیں دیکھے، کشادہ سینہ ہم نے اور آپ نے نبی کا نہیں دیکھا، ہم نے نبی علیہ السلام کا وہ دست مبارک نہیں دیکھا جو حدیبیہ کے مقام پر ایک چھوٹے سے پیالے میں رکھے ہوئے پانی میں جب نبی نے اپنا دست مبارک رکھا تو رب کعبہ کی قسم میرے مصطفیٰ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، اور ایک دو کے لیے نہیں 1400 صحابہ کے لیے وہ پانی کافی ہو گیا۔ ہم نے تو وہ ہاتھ نہیں دیکھا جس میں وہ انگلی تھی جس کے ایک اشارے سے چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ ہم نے جبل نور پہ موجود غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول تو نہیں دیکھا، ہم نے نبی کی رفتار نہیں دیکھی، ہم نے اور آپ نے نبی کی گفتار نہیں سنی، اور محبتوں عقیدتوں کا عالم یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کچھ دلائل ہیں، شواہد ہیں جن سے زباں نہیں دل پکار اٹھا، زباں ہی نہیں ضمیر اور وجدان اور شعور پکار اٹھا کہ ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ان کی رسالت پہ دلائل اور شواہد موجود ہیں۔ ہم نے اور آپ نے نبی کی زیارت تو نہیں کی، ان پر ایمان لے آئے۔ ہم نے اور آپ نے نبی علیہ السلام کے رخ زیبا کو تو نہیں دیکھا، مگر ان کی نبوت کو، ان کی رسالت کو تسلیم کر لیا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کا ایمان زیادہ تعجب خیز ہے، تعجب سے بھرا ہوا ہے، جو مجھے دیکھے بغیر، میری زیارت کیے بغیر مجھ پر ایمان لے آئے۔
فرشتوں کا ایمان باعث تعجب نہیں، نبیوں رسولوں کا ایمان باعث تعجب نہیں، صحابہ کا ایمان بھی باعث تعجب نہیں۔ انہوں نے تو وہ حقائق دیکھے ہیں جس کے تناظر میں ایمان لانا ہی چاہیے، لے آئے۔ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے باعث تعجب کہ دیکھا نہیں نبی کو، پھر بھی ان کے پورے دین کو تسلیم کر لیا۔ یہ قرآن مجید کے نسخے رکھے ہیں، ان میں جو کچھ لکھا ہے میرا وجدان کہتا ہے، میرا شعور کہتا ہے، میرا ضمیر کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ اس کا ایک ایک حرف میرے مصطفیٰ پر نازل ہوا۔ جبریل امین اس کی ایک ایک آیت کا ایک ایک لفظ کا ایک ایک حرف جیسا لے کر آئے ویسا ہی یہ قرآن ہے، ویسا ہی یہ کلام آج بھی محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ ہے نا تعجب کی بات؟ ہم نے اور آپ نے نزول قرآن کو دیکھا نہیں، نبی نے قرآن کیسا سکھایا اپنے صحابہ کو ہم نے سنا نہیں۔ اور ایمان کی پختگی کا یہ عالم کہ اگر کوئی شخص کائنات کی ساری طاقتیں مل کر بھی اگر قرآن مجید کی ایک آیت قرآن سے نکالنا چاہیں تو کوئی مومن اسے گوارا نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں گوارا کرے گا؟ یقین، ایمان، اذعان اتنا پختہ ہے کہ میرے رب کا کلام ہے، اس میں نہ کوئی کمی کی جا سکتی ہے نہ کوئی زیادتی کی جا سکتی ہے۔ ایمان کی یہ پختگی تعجب خیز ہے۔ افضل ایمان ہے انبیاء کا، افضل ایمان ہے فرشتوں کا، افضل ایمان ہے صحابہ کا، ان کی خاک پا کے برابر ہم اور آپ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی حقیقت سے ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں روشناس کرا دے۔ ایمان ایک روشنی ہے اور اتنی بڑی روشنی ہے کہ غیب کی ساری حقیقتیں منکشف ہو جاتی ہیں۔ ایمان کی روشنی میں قبر صاف نظر آنے لگتی ہے۔ ایمان وہ روشنی ہے کہ جس سے قبر کے گڑھے کے احوال کو بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ ایمان وہ نور ہے جس کے ذریعہ مرنے کے بعد کے احوال سے بخوبی واقف ہوا جا سکتا ہے۔ ایمان وہ روشنی ہے، ایمان وہ چراغ ہے جس کی روشنی میں میدان محشر کے تمام احوال صاف دکھائی دینے لگیں گے۔ وہ ترازو لگی ہے، وہاں اعمال تولے جا رہے ہیں۔ وہ عرش الہی ہے جہاں انسانوں کے فیصلے ہو رہے ہوں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش کے لیے جا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ سجدہ ریز ہو کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے کیا کیا دعائیں کریں گے وہ سب آپ کو دکھنے لگے گا، بشرطے کہ ایمان بالغیب ہو۔ یہ ایمان کی روشنی ہر چیز دکھا دے گی جو نگاہوں سے اوجھل ہے۔ اور اگر یہ ایمان بالغیب نہیں تو پھر کہیں کچھ بھی نہیں دکھائی دے گا، پھر ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے پیالے میں موجود دودھ کو ایک شخص لیے کھڑا ہے اور وہ اس میں انگلی ڈال کے گھی تلاش کر رہا ہے، اور جب اسے گھی نہیں ملتا تو وہ اس دودھ میں گھی کے ہونے کا ہی انکار کر دیتا ہے۔ اس تک وہ حقائق نہیں پہنچے کہ اس دودھ سے گھی کیسے نکالا جائے گا۔ ایسے ہی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو ایمان بالغیب کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے بندہ، جب اس کے وجود کو جلا دیا گیا اور اس کی راکھ کو ہمالیہ پہاڑ پہ بکھیر دیا گیا، دوبارہ اسے کون زندہ کر دے گا؟ جب انسان کی باڈی کو سمندر میں ڈال دیا گیا، اس کی باڈی مچھلیاں کھا گئیں اور ان مچھلیوں کو دوسری مچھلیاں کھا گئیں، پھر ان مچھلیوں کو اور مچھلیاں کھا گئیں، ان کا وجود نیست اور نابود ہو گیا، پھر یہ انسان دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ جس انسان کو آپ نے قبر کے گڑھے میں اتار دیا، اس کا وجود مٹی میں مل کے ریزہ ریزہ ہو گیا، اس کے ذرات نہ جانے کہاں بکھر گئے، نہ جانے کتنی مرتبہ اس قبرستان کو پلٹا جا چکا ہے۔ اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا، زندہ نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ یہ بات کہہ رہا ہے یہ اسی اسٹیج پہ کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے اور اس دودھ کے اندر وہ گھی تلاش کر رہا ہے، اسے گھی نہ ملا تو اس نے دودھ میں گھی کے موجود ہونے کا انکار کر دیا۔
جس کو سسٹم معلوم ہو گیا وہ کہے گا ہاں میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نہیں، میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نہیں، نہ جانے کیسے میرا وجود وہاں تیار ہوا، یہ وہاں بال کیسے پہنچے، یہ دانت وہاں کیسے پہنچے، یہ آنکھیں وہاں اندھیریوں میں کیسے تیار کی گئی، بڑی تنگ جگہ تھی، وہاں یہ سوچنے سمجھنے والا دماغ نہ جانے کیسے بن گیا، یہ رگیں اور نسیں وہاں نہ جانے کیسے بن گئی، یہ ناخن کا مٹیریل کدھر سے پہنچ گیا، یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ماں کے پیٹ میں کدھر سے داخل ہو گیا، رحم تو چاروں طرف سے پیک تھا، وہاں بغیر مٹیریل کے میں کیسے بن گیا۔ جس نے اس حقیقت کو سمجھ لیا اس کا دل پکار اٹھے گا کہ جو اللہ ماں کے رحم میں اس مٹیریل کے بغیر مجھے بنا سکتا ہے، وہی اللہ مجھے پیدا کرنے کے بعد، مارنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ حقیقت جس کی سمجھ میں آ گئی وہی صاحب ایمان ہے۔ اللہ ایسی حقیقتوں کو ہمیں اور آپ کو کما حقہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہادت کی پوزیشن میں آ جائیے، قرآن اتنا پڑھیے، احادیث کا اتنا مطالعہ کیجئے یا آپ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے کی پوزیشن میں آ جائیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کی پوزیشن میں آ جائیں۔ اس کے لیے بڑا وسیع مطالعہ چاہیے۔ دنیا میں بہت سارے موضوعات پہ لیکچر دیے جاتے ہیں، الگ الگ عناوین پہ خطاب کیا جاتا ہے۔ سب سے مشکل کون سا موضوع ہے، سب سے پیچیدہ کون سا عنوان ہے جس پہ بولنا بہت مشکل، جس پہ لیکچر دینا بہت مشکل، کسی کے بس کی بات نہیں، وہ ہے اللہ کا تعارف۔ سب سے مشکل چیپٹر کیا ہے اس کائنات کا؟ اللہ کا تعارف۔ جو پروفیسر ہوتے ہیں، جو لیکچرر ہوتے ہیں، ان کو الگ الگ موضوعات پہ لیکچر دینا ہوتا ہے، وہ اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اہل علم کے درمیان اس اہم موضوع پہ وہ لیکچر دیتے ہیں۔ کوئی مشکل نہیں ہے کائنات کے کسی موضوع پر لیکچر دینا، کوئی مشکل نہیں۔ سب سے مشکل کس موضوع پہ لیکچر دینا ہے؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان بتانا، اللہ کا تعارف کرانا، یہ سب سے مشکل اور سب سے پیچیدہ موضوع ہے۔ اللہ کی معرفت پر لیکچر دینا، اللہ کے تعارف کے لیے خطاب کرنا، یہ سب سے مشکل ترین کام ہے۔ وجہ آپ کو معلوم ہے، جسے کبھی آپ نے دیکھا نہیں اسے سمجھائیں گے کیسے؟ جسے آپ چھو نہیں سکتے اس کا تعارف آپ کیسے کرائیں گے؟ جس سے بات چیت نہیں کر سکتے اس کی پہچان کیسے بتائیں گے؟ بڑا مشکل کام ہے۔ تبھی قرآن نے کہا بھی الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کو اگر جاننا چاہتے ہو، اللہ کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو ان سے پوچھو جو اس کی خبر رکھنے والے ہیں۔ ہر ایک سے مت پوچھنا کہ اللہ کون ہے، وہ لوگ نہ جانے تمہارے اللہ کا تعارف کس عنوان سے کرا دیں گے۔ اور اسی غلط تعارف کا نتیجہ ہے کہ انسان پتھروں کو پوجنے لگے، اسی غلط تعارف کا نتیجہ ہے کہ انسان سانپوں کی پوجا کرنے لگے، اسی غلط تعارف کا نتیجہ ہے کہ یہ انسان درختوں کی پوجا کرنے لگے، نہ جانے کس کی پوجا کرنے لگے، کیونکہ ان کے سامنے اللہ کا تعارف کرانے والے اتنے نااہل تھے جو اللہ کا تعارف نہ کرا سکے، وہ مخلوق کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ کروڑوں درود و سلام، کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، انہوں نے اللہ کا تعارف کرایا۔ ہمیں اور آپ کو اللہ کا تعارف کرانے والے وہ ملے کہ ان سے زیادہ اللہ کی ساری مخلوق میں اللہ سے کوئی اور واقف ہے ہی نہیں۔ اللہ کی جتنی خبر میرے مصطفیٰ کو ہے اتنی خبر نہ کسی فرشتے کو ہے، نہ کسی نبی کو ہے، نہ کسی رسول کو ہے۔ اللہ کو جاننا چاہتے ہو در مصطفیٰ پر چلو، میرے مصطفیٰ اللہ کا صحیح صحیح تعارف کراتے ہیں۔ پھر آپ کے ذریعہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، فقہاء، علماء، ان کے ذریعہ سے وہ تعارف آج بھی کامل اور مکمل موجود ہے، اور
قیامت تک وہ سلسلہ باقی رہے گا۔ اللہ کو جاننا چاہتے ہو تو غلامان مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دو، جو صحیح معنوں میں ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں۔ آپ کی خواہش کیا ہے؟ آپ اللہ کو جاننا چاہتے ہیں؟ ہاں جاننا چاہتے ہیں، کن کے ذریعہ؟ ذرا اپنے ذریعے پہ غور کر لینا۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو ان سے جاننا چاہتے ہیں جو قرآن مجید کی ایک آیت نہیں پڑھ سکتے، وہ اللہ کو ان لوگوں سے سمجھنا چاہتے ہیں جو قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ نہیں کر سکتے، وہ اللہ کو ان لوگوں کا ذریعہ جاننا چاہتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سے واقف نہیں ہیں۔ وہ اپنے وجدان، اپنے شعور، اپنے احساس اور اپنے تخیلات کے ذریعہ اللہ کا تعارف کراتے ہیں۔ ان کو اللہ نہیں ملتا، وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں، انہیں رسول اللہ نہیں ملتے، وہ کسی کی اور کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح معرفت نہ ہونے کے نتیجے میں ان کی سنتوں پہ عمل کرنے کا جذبہ نہیں، دوسروں کے طریقے اپنانے کے لیے پوری کوششیں موجود ہیں۔ جو طریقے انڈیا میں تیار کیے گئے ان طریقوں کی تو بڑی اہمیت ہے، جو میرے مصطفیٰ کے طریقے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ جو اصول اور ضوابط ہندوستان میں بنائے گئے ان کی پابندی بہت زیادہ ہے، جو میرے مصطفیٰ کی سنتیں ہیں ان کی پابندی کوئی نہیں۔ یہ مرض کہاں سے پیدا ہوا؟ انہوں نے نہ اللہ کو جانا ہے نہ رسول اللہ کو پہچانا ہے۔ اللہ کو جاننا ہے تو نبی کے در پہ آنا پڑے گا، اور نبی کو جاننا ہے تو قرآن سے سمجھتے ہوئے صحابہ سے پوچھنا پڑے گا۔ ایک ترتیب ہے، اللہ کی معرفت بھی مل جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت مل جائے گی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جب کبھی آپ اللہ یا اس کے رسول کو، قرآن یا حدیث کو جاننا اور سمجھنا چاہیں تو ان کے پاس ہی جانا جنہیں اللہ اور اس کے رسول کی خبر ہے، جو قرآن اور حدیث سے واقف ہیں۔ آپ ان کے پاس جائیں گے تو صحیح تعارف ملے گا، اور اگر آپ ان کے پاس چلے گئے جنہیں خود کچھ نہیں آتا، تو میں نے عرض کیا کہ سب سے مشکل چیپٹر ہے اللہ کا تعارف کرانا، اور تعارف وہ کرا رہا ہے جو اللہ کے کلام سے ہی واقف نہیں، تعارف وہ کرا رہا ہے جو رسول اللہ اور آپ کی احادیث مبارکہ سے واقف نہیں، تو پھر وہ اللہ اس کے رسول کے تعارف کے بجائے نہ جانے کون سی شخصیت آپ کو سمجھا دے گا، پھر آپ اسی کے پیچھے چل پڑیں گے، اللہ اس کے رسول سے بہت دور ہو جائیں گے۔ اللہ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔